السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 41، صدقہ کر کے احسان جتلانا، سورہ بقرہ آیت 264۔ ایک آدمی نے کسی کے اوپر صدقہ کیا تو صدقہ کر کے گویا کہ اس نے اس کے اوپر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کیا ہے اور اللہ کے لیے صدقہ کیا ہے۔ تو اب اس کو، جس کو صدقہ کیا ہے، اس کے اوپر احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ ایک آدمی نے کسی کو صدقہ کیا، کچھ روپیے صدقہ کیے یا کوئی اور چیز صدقہ کی، پھر کچھ مدت کے بعد آپس کے اندر کشمکش ہوئی، تو اب یہ دینے والا یوں کہتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر اتنا احسان کیا، میں نے تیرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا، میں نے تیرے اوپر روپیے خرچ کیے، میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا، فلاں احسان کیا۔ تو یہ ہوا احسان جتلانا۔ تو آپسی رنجش کی وجہ سے اس نے جو صدقہ کیا تھا اور اس صدقے کے اوپر اس نے جو احسان جتلا دیا، تو اس سے صدقے کا ثواب ختم ہو گیا۔ اور احسان جتلانا صدقہ کر کے یہ بڑا گناہ ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی صدقہ کر رہا ہے تو صدقہ کر کے بھول جائے، اس لیے کہ اس نے تو اللہ کے لیے دے دیا۔ اب جس کو دیا ہے اس کے اوپر احسان جتلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج کل ایسا کرتے ہیں لوگ، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ احسان جتلاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 42، ضرورت یا مجبوری کے باوجود موجود پانی نہ دینا، ابو داؤد زواجر صفحہ 314۔ ایک آدمی کے پاس پانی موجود ہے اور کافی مقدار میں ہے، دوسرے آدمی کو پانی کی ضرورت پڑی، پیاس شدت سے لگ رہی ہے، یا اس کو وضو کرنے کی ضرورت پڑی اور اس کے پاس پانی ہے ہی نہیں، ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے پاس پانی ہے ہی نہیں، تو گویا کہ سامنے والا پانی کے سلسلے میں مجبور ہے اور اس کو پانی کی سخت ضرورت ہے۔ اب ایسے موقع کے اوپر جس آدمی کے پاس پانی موجود ہے اس کا پانی نہ دینا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ ایسی مجبوری میں اور ایسی پریشانی کے اندر اس کو پانی دے کر کے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن سامنے والے کی مجبوری اور پریشانی ہوتے ہوئے بھی وہ پانی نہیں دے رہا ہے، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 43، مخلوق کی ناشکری کرنا جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، ترمذی زواجر صفحہ 315۔ مخلوق کی ناشکری کرنا، ناقدری کرنا، گویا کہ اللہ کی ناقدری ہے۔ کسی آدمی نے احسان کیا تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کسی آدمی نے کوئی بھلائی کی ہمارے ساتھ تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی نے کوئی احسان کیا تو احسان کرنے والے کی وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ ناشکری کر رہا ہے، اس کی دی ہوئی چیز کی ناشکری کر رہا ہے، تو گویا کہ اس کی ناشکری ہوئی۔ تو یہ در حقیقت اللہ کی ناشکری ہے، اللہ کی ناقدری ہے، لہذا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو مخلوق کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی مخلوق کی طرف سے احسان ہو تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مثلا کوئی بھی چیز، کوئی بھی احسان، ایک آدمی نے ضرورت پڑی تو اس نے کھانا کھلایا، ضرورت پڑی کسی نے پانی پلایا، یا کسی نے کوئی چیز ہدیتاً پیش کی، یا کوئی اور، تو اس کو
اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ ادا کرنے کے لیے بہترین الفاظ حدیث پاک میں آئے ہیں، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ گویا کہ یہ دعا پڑھ کر کے اس نے گویا کہ سامنے والے کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے بہترین الفاظ جزاک اللہ خیرہ، یہ نہیں کہ اس نے دیا لے لیا اور اس کو ضائع کر دیا اور اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، یہ نہیں۔ تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی دے رہا ہے، اس کے باوجود یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ ناشکری کر رہا ہے۔ جتنا مل رہا ہے شکر ادا کر۔ ارے بھئی ایک آدمی 5,000 روپے دے رہا ہے تاکہ اس کی جو بھی ضرورت ہے پوری ہو جائے، تو اس کی ناشکری کر رہا ہے کہ 5 ہی دے رہا ہے، زیادہ نہیں دیتا، یہ ناشکری کر رہا ہے اس کی۔ تو بھی جتنا دے رہا ہے یہ بھی اللہ کا شکر ادا کر، اس کا احسان ہے کہ اس نے دیا۔ تو اس طرح شکر گزاری کی عادت ہونی چاہیے، ناشکری کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ ناشکری جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ نمبر 44، رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑنا۔ اگر کوئی مجبوری ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، اس وجہ سے کوئی آدمی رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔ لیکن کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت موجود ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، بس ویسے ہی سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ رمضان کا روزہ ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ گناہ کا سبب ہوگا، بڑا گناہ ہوگا۔ جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ دینا، چاہے ایک روزہ ہی کیوں نہ چھوڑے، بڑا گناہ ہوگا۔ نمبر 45، بغیر عذر کے رمضان کا روزہ توڑنا جماع وغیرہ کے ساتھ۔ ابو داؤد زواجر صفحہ 323۔ رمضان کا روزہ تو رکھا لیکن بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے اس نے جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا، اور جان بوجھ کر کے اس کو پیاس ایسی شدت سے نہیں لگی ہے اور بھوک ایسی شدت سے نہیں لگی ہے کہ اس کی جان کا جوخم ہو جائے، ایسی کوئی نہیں ہے۔ بس اس کے دماغ میں آیا، اس نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا، پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا، یا بیوی سے ہم بستری کر لی، تو یہ جان بوجھ کر کے اس نے جو رمضان کا روزہ توڑا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کا روزہ توڑنے کی وجہ سے روزے کی قضا تو آئے گی، جان بوجھ کر کے روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ بھی آئے گا، کفارہ بھی آئے گا، اور جو روزہ توڑا ہے اس کی قضا بھی لازم ہوگی، لیکن اس توڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف گنہگار ہوگا، توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا، توبہ کر لے گا تو وہ جان بوجھ کر کے توڑنے کا جو گناہ ہوا، کبیرہ گناہ، وہ معاف ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر کے رمضان کا روزہ توڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر 46، بلا وجہ حد سے تجاوز کیے ہوئے رمضان کے روزے کی قضا کرنے میں دیر کرنا۔ زواجر صفحہ 324۔ رمضان کا روزہ رکھا تھا، جان بوجھ کر کے توڑ دیا تھا، برابر، تو جان بوجھ کر کے توڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوا، پھر اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جتنا ہو سکے جلدی سے اس کی قضا کرے، جو روزہ توڑا تھا اس کی جلدی سے قضا کرے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ قضا کرنے کے اندر دیر کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے کہ ابھی نہیں، کل دیکھیں گے، پرسوں دیں گے، اس طرح وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ دیر کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے کی قضا کرنے میں جان بوجھ کر کے دیر کرنا، کہ جس روزے کو اس نے جان بوجھ کر کے توڑ دیا تھا، اس روزے کی قضا کرنے میں بھی دیر کرنا، یہ بھی بڑا گناہ، اس روزے کی قضا کرنے میں دیر کرتے رہنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا، یہ بھی بڑا گناہ۔ رمضان کا روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دینا، یہ بھی بڑا گناہ۔ اور رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے کے بعد اس روزے کی جلدی سے قضا نہ کرنا، بلکہ اس کو
تاخیر سے اس کی قضا کرنا یہ بھی بڑا گناہ۔ تو ان تمام گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 47، خاوند کی موجودگی میں بغیر اس کی رضا کے عورت کا غیر ضروری روزہ رکھنا۔ بخاری و مسلم زواجر صفحہ 325۔ فائدہ، معلوم ہوا کہ واجب روزے کے علاوہ اگر کسی عورت کو نفلی روزہ رکھنا ہو تو اگر خاوند ہے تو اس کی اجازت کے بغیر رکھنا گناہ ہے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ جو واجب روزے منت کے اس نے مان رکھے ہو، تو یہ واجب اور فرض روزے کے علاوہ غیر ضروری سے مراد یہ ہے کہ نفلی روزے، فضیلت کے روزے اور کوئی نفلی روزے اگر عورت رکھنا چاہتی ہیں اور اس کا خاوند موجود ہے، یعنی حیات ہے، انتقال نہیں کر گیا ہے، اس کا خاوند موجود ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت لے کر کے پھر روزہ رکھے، نفلی روزہ۔ اگر نفلی روزہ رکھنے میں خاوند کی اجازت نہیں لی تو عورت گنہگار ہوگی، عورت گنہگار ہوگی، اس لیے کہ نفلی روزہ رکھنے میں خاوند کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر نہیں لے گی اور اپنی طرف سے وہ نفلی روزہ رکھنا شروع کر دے گی تو اس صورت کے اندر شوہر کا حق ضائع کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگی۔ ہاں، جو واجب روزے ہیں، فرض روزے ہیں، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نفلی روزے رکھنا چاہتی ہیں تو اس میں خاوند کی اجازت ضروری ہے، بشرطے کہ خاوند موجود ہو۔ اگر خاوند ہی نہیں ہے، انتقال کر گیا ہے، یا یہ کہ اس عورت کو طلاق دے دی ہے، وہ اکیلی رہتی ہیں، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا خاوند موجود ہے تو اس کی اجازت کے ساتھ نفلی روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنے میں گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام گناہ کبیرہ سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 145 146۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔